السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم 6 ایسی باتوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ 6 باتیں اپنی بیوی کے سامنے کبھی نہ کرنا۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی میرج لائف اچھی گزرے، آپ کی زندگی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان 6 باتوں پر ضرور عمل کریں۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں، یعنی 3 شخص ایسے ہیں جو ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ تو 3 شخص کون سے ہیں یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو دوستو، بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ دوستو، کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے امیر المؤمنین، میری ابھی نئی شادی ہوئی ہے، شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کون کون سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جس سے میاں بیوی کے رشتے میں کوئی رنجش پیدا نہ ہو اور میاں بیوی ہمیشہ پیار اور محبت کے ساتھ رہیں؟ تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے میاں اور بیوی کے دل میں قدرتی طور پر پیار ڈالا ہے، کیونکہ میاں اور بیوی کا رشتہ نکاح سے بنتا ہے اور نکاح نصف ایمان ہے۔ اکثر لوگ اپنی بیوی کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی بیویاں ان کی عزت نہیں کرتی اور بیویاں اپنے شوہروں کو تنگ کرتی رہتی ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کو جس طرح رکھے گا وہ ویسے ہی اس کے ساتھ رہے گی۔ اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا ہے، پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی۔ عورت کے ٹیڑھے پن کو برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ حاصل کرو۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 6 باتیں ایسی ہیں جن کو اپنی بیوی کے سامنے کبھی نہ کرنا۔ نمبر 1، کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے کسی دوسری عورت کی تعریف نہیں کرنا، کیونکہ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کے منہ سے کسی دوسری عورت کی تعریف برداشت نہیں کر سکتی۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی بیویوں کے دل میں شوہر کے لیے عزت اور پیار ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے شوہر سے ہر وقت بیدار رہتی ہیں۔ نمبر 2، کبھی بھی اپنی بیوی پر ہاتھ مت اٹھانا۔ کبھی بھی اگر کوئی غلطی کر لے تو اسے پیار سے سمجھانا۔ بیوی کے ساتھ مار پٹائی کبھی نہ کرنا، بیوی کو اس کی غلطی کا احساس پیار سے دلانا۔ جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ مار پٹائی کرتے ہیں ان عورتوں کے دل میں اپنے شوہر کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بیویاں صرف مجبوری کی وجہ سے اپنا رشتہ نبھاتی ہیں۔ اور دوستو، تیسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی بھی شوہر کو اپنی بیوی کے سامنے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ کبھی اپنی بیوی کے سامنے کسی مشکل پریشانی کی وجہ سے مت رونا، ورنہ بیوی کی نظر میں تم کمزور مرد بن جاؤ گے۔ کیونکہ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے اور ہر عورت یہی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر بہادر ہو، مضبوط ہو، جو ہر پریشانی اور ہر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور وہ اپنی بیوی کا سہارا بنے۔ اور بہادر مرد کی بیوی خود کو محفوظ سمجھتی ہے اور کمزور مرد کی بیوی خود کو غیر محفوظ۔ مرد وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی آنکھوں میں کوئی بھی آنسو نہ آنے دے، نہ کہ خود اس کے سامنے خود روئے۔ اور دوستو، چوتھی بات یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی بیوی کو اپنا کوئی بھی راز مت بتانا، کیونکہ عورت کے دل میں کوئی بات نہیں رہتی۔ یہ عورت کی فطرت ہے کہ جب تک
تک کوئی راز یا بات کسی کو بتا نہ دے تو اسے سکون نہیں ملتا، عورت کے دل میں کوئی بات نہیں رہتی۔ اور دوستو، پانچویں بات، کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن اور اپنے رشتہ داروں کی برائی نہ کرنا، کیونکہ عورت اپنے شوہر کے رشتہ داروں کو کم پسند کرتی ہے، اور جب شوہر خود ہی اپنے رشتہ داروں کی برائی کرے، اپنی بیوی کے سامنے اپنے رشتہ داروں کو برا بھلا کہے، تو عورت کو شوہر کے رشتہ داروں سے الگ اور دور بھاگنے کا موقع اور بہانہ مل جاتا ہے، اور وہ عورت اپنے شوہر کے رشتہ داروں کی عزت نہیں کرتی۔ اور دوستو، چھٹی اور آخری بات یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے سامنے مت ڈانٹنا۔ میاں بیوی کی آپس کی ناراضگی اپنے کمرے تک ہی رکھنا۔ اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے اپنے گھر کے سامنے برا بھلا مت کہنا، کیونکہ ایسا کرنے سے عورت کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ اس کا شوہر اسے عزت نہیں کرتا، سب کے سامنے ذلیل کرتا ہے، بے عزت کرتا ہے۔ عورت اپنے عزت نفس کو لے کر بہت حساس ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ وہ 6 باتیں ہیں جن کا خیال رکھنے سے میاں بیوی کے رشتے میں کبھی کوئی رنجش پیدا نہیں ہوتی اور میاں بیوی ہمیشہ پیار سے رہتے ہیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا، 3 لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ تو وہ 3 شخص کون سے ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے کہ آپ کی نظر مبارک ایک ایسے شخص پر پڑی جس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کی حالت نرم اور سختہ تھی اور وہ شخص رو رہا تھا۔ حضرت امام علیہ السلام جب اس شخص کو دیکھا تو قریب گئے اور فرمانے لگے، اے بندہ خدا، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس شخص نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو نہایت ہی ادب اور احترام سے کہنے لگا، یا علی، میں ایک ایسا انسان ہوں کہ مجھ سے جب بھی کسی نے کچھ مانگا میں نے اس کو دیا، میں نے کسی کو کسی بات سے انکار نہیں کیا، اور آج ایسا وقت آ چکا ہے کہ مجھے شدید مدد کی ضرورت تھی پر کسی نے میری مدد نہیں کی اور اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں تمہیں 3 باتیں بتاتا ہوں، اگر تم ان 3 باتوں پر عمل کرو گے تو تمہاری زندگی میں ہمیشہ سکون ہی سکون رہے گا اور تم کامیابی کی طرف جاؤ گے، اور اگر تم ان 3 باتوں پر عمل نہیں کرتے تو تمہاری حالت ایسی کی ایسی ہی رہے گی۔ اس شخص نے کہا، یا علی، آپ مجھے بتا دیجئے وہ 3 عادتیں کون کون سی ہیں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، اگر ان 3 عادتوں میں سے ایک عادت بھی تمہارے اندر ہے تو اسے فوراً سدھار لو۔ نمبر 1، اگر تم ایک ایسے انسان بنتے ہو کہ تم عامل فہم ہو، اگر تم ایک ایسے انسان بنتے ہو کہ تم عاملہ فہم نہیں ہو، یعنی اگر تمہیں کوئی بات بتائی جائے تو تم فوراً اس پر بھروسہ کرتے ہو، تم ہر بات پر اور ہر اجنبی پر بھروسہ کرتے ہو، یاد رکھنا ایسا شخص ہمیشہ دھوکہ کھاتا ہے۔ اور نمبر 2، اگر تم سے کوئی بات کرے تو تم فوراً اس پر شک کر بیٹھتے ہو، یعنی تم کسی بات پر بھروسہ ہی نہیں کرتے اور ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہو، یہ بھی اچھی علامت نہیں ہے۔ اور نمبر 3، یہ وہ علامت ہے جو اس دنیا میں ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ علامت ہے لالچ۔ لالچ میں آ کر انسان وہ کر بیٹھتا ہے جس کے سبب اسے بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا اللہ نے انسان کے رزق کو اس پر فرض کر دیا اور وہ رزق اسے تلاش کرتا رہتا ہے جب تک کہ اسے ڈھونڈ نہ لے۔ تو دوستو، یہ وہ 3 علامتیں ہیں، 3 نشانیاں ایسی ہیں
جس شخص میں بھی یہ ہوں گی وہ ہمیشہ دھوکہ کھائے گا۔ اگر آپ بھی ان 3 عادتوں میں سے کوئی ایک عادت رکھتے ہو تو اسے فوراً سدھار لو۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔